اب تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ جلدی جلدی ایک چیز سنا دیں. میں پہلے بھی سناتا رہا ہوں مختلف مجلسوں میں. حضرت کی یہ کتاب ہے تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، راہ ولایت قدم بقدم، اس کا دوسرا نام ہے. اس میں حضرت نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں عملی، کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ولی بننے کے لیے. ولی بننے کا لفظ میں جلدی سے نہیں بولتا، اس لیے کہ لوگوں کے عوام کے ذہنوں میں ولی کا کچھ عجیب سا مبہم سا تصور ہے. یعنی کوئی آدمی ایسا جیسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو اور وہ کچھ کرامتیں دکھا دے یا تعویذ گنڈے کر دے. یعنی کیا کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ولی کو. ولی کے معنی ہوتے ہیں قریب کے. تو ولی وہ ہے جو اللہ کا قریب ہو. اللہ کا قریب وہ ہوگا جو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، یہ چند چیزیں حضرت نے جمع کی ہیں. پوری کتاب ہے جس میں 25 نمبر ہیں. میں وہ چیزیں فہرست کے طور پر سنا دیتا ہوں، زیادہ دیر نہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں نہ آپ کو بٹھانا ہے. سب سے پہلی چیز وہ یہ نیت کو درست کرنا. نمبر 1، نیت کا صحیح ہونا یہ اعمال کی روح ہے. کوئی بھی عمل اس کے بغیر صحیح نہیں ہوتا. یعنی دینی اعمال جتنے بھی ہیں وہ گویا کہ ہر وہ عمل جس میں آخرت کی اور اللہ کی رضا کی نیت کی جا سکتی ہے، اس میں دنیا کی کسی غرض کی نیت کرنا یہ گویا غلط نیت ہے. تو نیت کو درست کریں. اور ایک بات اسی ضمن میں لکھی کہ بدنیتی سے بھی بچیں اور بلا نیتی سے بھی بچیں. یعنی بعض مرتبہ ہم کام کر لیتے ہیں بغیر کوئی نیت کیے ہوئے، تو وہ ہم نے ایسے ہی کر دیا، بس وہ کام تو ہو گیا، آخرت کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوا. یہ تو ہے بلا نیت ہونا. اور بد نیتی یہ ہے کہ دنیا کی غرض کے لیے کام کریں. دونوں سے بچنا ہے، نیت ہو اور آخرت کی ہو. نمبر 2، ہر وقت باوضو رہنا. یہ عملی کام ہے اور آپ تجربہ کر لیں. 2 باتیں یاد رکھیں. ایک تو باوضو رہیں گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا بہت. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، بھی سوچ لیں کہ جب تک وضو رہتا ہے تو ایک گویا پاکیزگی کا احساس رہتا ہے. اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی وضو ہے، ٹوٹ نہ جاوے، ابھی نماز پڑھنی ہے مثلا، تو کسی غلط بات کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. وضو نور ہے تو گناہوں کی ظلمت اس کے ساتھ جلدی سے نہیں آتی. تو باوضو رہنا. ہم نے بہت پہلے حضرت سے سنا، کئی بار سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ کہتے تھے کہ 2 چیزوں میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، ایک باوضو رہنے کے بارے میں اور ایک وقوف قلبی کے بارے میں. اور دونوں جڑے ہوئے ہیں. وقوف قلبی یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا باوضو رہنے سے آسان ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز ہوئی باوضو رہنا. تیسری چیز ہے مختلف مواقع کی مسنون دعائیں پڑھنا. یہ اللہ کو یاد رکھنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دعا ہے حدیث میں. مثلا سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، وضو شروع کرنے کی دعا، وضو کے دوران پڑھنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اذان سننے پر کیا دعا، مغرب کی اذان کے سن کر یہ دعا، اذان کے جواب میں یہ، اذان کے ختم کے بعد یہ، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اقامت کے وقت پڑھنے کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، صبح و شام فجر و مغرب کے بعد کی دعا. اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا، جسم سے کپڑا اتارنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، کھانے کی دعا. ہمارے یہاں تو وہ 2 دعائیں یاد ہیں، کھانا کھانے کی اور پانی پینے کی. لیکن آپ غور کریں یہ ساری دعائیں منقول ہیں. اچھا، مجلس کے کفارے کی دعا، دودھ پینے کے بعد کی دعا، بازار میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سونے سے پہلے یہ دعا، اٹھنے کے وقت یہ دعا. یہ ساری دعائیں حدیث میں منقول ہیں. اگر آدمی کو عادت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا. بہت آسان راستہ ہے. یہ تو ہیں ہر وقت کی، ہر موقع کی. نمبر 4 پر حضرت نے علیحدہ سے یہ بات لکھی ہے کہ صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں. صبح کے لیے اور شام کے لیے کچھ مقرر دعائیں ہیں جو دن میں نہیں ہیں، ان کے بڑے فائدے ہیں. اور ہم لوگوں کو تو دنیا کے فائدے سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. ان میں بعض دعائیں ایسی ہیں جو بالکل آدمی کی حفاظت کی ذمہ داری بن جاتی ہیں. اور تجربے سے آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آدمی رہتا ہے پورے دن اور پوری رات.
نمبر 5 ہر کام سنت کے مطابق کرنا. یہ تو سارا ہی مقصد ہے, سنت پہ لانا تو ہے زندگی کو. یعنی کوشش کرتا رہے آدمی, معلوم کرتا رہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں سنت طریقہ کیا ہے. کام وہی کرنا ہے جو ضرورت ہے, لیکن 2 طریقے ہو سکتے ہیں, ایک سنت طریقہ, ایک اس کے خلاف طریقہ. تو کسی نہ کسی طرح تو کرنا ہی ہے, تو سنت کے مطابق کر لیں گے, 2 آسانیاں ہو جائیں گی. ایک تو وہ صحیح ہو جائے گا, دوسرے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے کہ سنت ہوتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور ان سے بڑا کامیاب انسان آج تک کوئی گزرا نہیں. ان کے طریقے پہ کوئی کام ہو جائے گا تو کامیابی ہو جائے گی, پکی بات ہے. تو سنت کے مطابق زندگی گزارنا, یہ نمبر 5 ہوا. نمبر 6 کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جزیات کی قبیل, جیسے اذان کو غور سے سننا, جواب دینا, مسنون دعا پڑھنا. یہ گویا اذان کے خاص احترام اور اہتمام کی تاکید ہے, اور اس بارے میں علماء نے لکھا ہے. مولانا احمد علی صاحب کی وہ نقل کرتے ہیں حضرت, کہ وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اہتمام سے اذان کو احترام کے ساتھ سنتا ہے, جواب دیتا ہے اور دعا پڑھتا ہے, تو اس کا فائدہ اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. بہت بڑا فائدہ ہے, سب سے بڑا فائدہ ہے. نمبر 7 ایک خاص بات یہ فرما رہے ہیں کہ فرض نمازوں کا خوب اہتمام کرنا. چونکہ بہت سے لوگ فرض نماز کو کوئی زیادہ نہیں سمجھتے, جیسے سنت نفلیں ایسی فرض نمازوں کو. جو بڑے لوگ ہیں, علماء ہیں, محققین ہیں, وہ فرض نماز کو بالکل اس طرح بیان کریں. مجدد الفسانی کے یہاں آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا, وہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کی نورانیت کا مقابلہ نفل اور سنت ہرگز بھی نہیں کر سکتی, جو نورانیت اور قرب فرض نماز میں حاصل ہوتی ہے. مگر لوگ فرضوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. فرض نمازوں کا اہتمام ہو اور ساتھ میں پھر سنن نوافل کا بھی اہتمام ہو. یہ ہوا نمبر 7. نمبر 8 قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا. یہاں تو پانی مرتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے دے, اللہ ہمیں توفیق دے دے, اللہ ہمیں چسکا لگا دے. پرسوں کی بات ہے, میں دلی سے آ رہا تھا, میرے ساتھ میں ایک ہمارے فاضل تھے اور تعلق بھی ہے ان کا. تو میں نے بیان کیا ایک جگہ دلی میں فجر کے بعد قرآن کے بارے میں. اس میں یہ جملہ, یہ بات آئی کہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ قرآن کا ذوق ذرا دیر سے لگتا ہے, لیکن جب لگ جاتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے. تو وہ جو ساتھ میں بیٹھے تھے وہ مجھے چھوڑنے آ رہے تھے, راستے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ بات کہی تو ہمیں تو اس کا خوب تجربہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ میرے والد حافظ ہیں, رامپور میں ہیں وہ, اور ہارڈ ویئر کی دکان ہے. وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گاہک نہیں آتا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا. دکان پہ بیٹھنے والے کو, اور یہ فرضی بات نہیں ہے ان کی, آپ کو یقین آ جائے گا ابھی جب میں بتاؤں گا کہ وہ شخص روزانہ پورا قرآن پڑھتا ہے. دکاندار آدمی, اور دکان اچھی چلتی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دکان میں وہ گاہک نہیں آتا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا. مستقل معمول ہے ان کا کہ وہ پورا قرآن شریف روزانہ پڑھتے ہیں. حیرت ہو گئی, میں جانتا ہوں ان کو, مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں, یہ خصوصیت نہیں معلوم تھی اتنی زیادہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکتیں لامحدود ہیں میرے پاس. سنا کے مطلب شرم آنے لگتی ہے اپنے بارے میں. یہ لکھا ہے کہ قرآن سے محبت حقیقت میں اللہ کی محبت کی علامت ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ شروع کرنا تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے نفس پر بھاری ہو, لیکن شروع کرنے کے بعد تو بس پھر آدمی کو مزہ ہی مزہ آتا ہے. نمبر 9 اللہ سے تنہائی میں مانگنا, دعاؤں کا گویا اہتمام کرنا, اللہ سے دعا مانگنا. بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ دوسروں سے دعا کراتے ہیں, خود نہیں کرتے دعا. یہ غلط بات ہے. اصل تو اپنا کام ہے دعا کرنا اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں. نمبر 10 نفلی روزوں کا اہتمام. یہ بھی رواج بہت کم ہے, عام طور پر ماحول میں کم لوگ ہیں جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. جو حدیثوں میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول, مثلا ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھنا, یا ہر پیر و جمعرات کے روزے, اس طرح کے روزوں کا اہتمام آدمی کرے تو سبحان اللہ.
نمبر 11 شکر کے مواقع پر شکر کرنا. جب اللہ کی کوئی نعمت ملے آدمی شکر کرے, محسوس کرے. ظاہر ہے نعمت ملنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ہر وقت نعمتیں مل رہی ہیں, تو اصل یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. لیکن کم سے کم جب کوئی نئی نعمت حاصل ہو, کوئی بھی بات حاصل, مثلا کہ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, آپ کہیں کام سے گئے اور عافیت کے ساتھ واپس آ گئے, بہت بڑی نعمت ہوئی, چوٹ بھی لگ سکتی تھی لیکن آسانی سے عافیت سے آ گئے, شکر ادا کرو اللہ کا, محسوس کرو اللہ کی نعمتوں کو. نمبر 12 صبر کے مواقع پر صبر کرنا. خدا نہ خواستہ کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے, ناگوار بات ہو, کوئی تکلیف دہ بات ہو, تو پھر اس وقت صبر کرنا, اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مظاہرہ کرنا اللہ کے سامنے. نمبر 13 کسی کا دل نہ دکھانا. بہت شاندار بات ہے, بہت ضروری بات ہے. آپ ولی تو بننا چاہتے ہیں اور بندوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, اور ولی کس کے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ میاں کے, اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے خود بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے, نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے, کسی سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں. نمبر 14 نرم مزاجی کو اپنائیں. یہ بھی گویا ولایت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مزاجن نرم رہے, اور یہ خود سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فرمایا گیا ہے. جی مجھے بھی سنائی جا رہی تھی یہ آیت. میں پوچھوں گا کہ مجھے اس کے خلاف کب پایا ہے. دعویٰ نہیں کرتا, اللہ مجھے محفوظ رکھے, لیکن کہاں گئے وہ بزرگ؟ کدھر بیٹھے؟ چھپے بیٹھے. مجھے بتاؤ, میں کبھی فض ثابت ہوا آپ کے لیے؟ ہاں, اور لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو ڈانٹنے کا حق محفوظ بھی ہے. وہ اس کے خلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ معیار کا آپ کا اخلاق اور نرمی اور شفقت ہے, لیکن وہ بھی ہے. ایک نعت ہے, ایک اقبال عظیم شاعر گزرے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اقبال عظیم یہیں کے شاعر تھے, میرٹھ کے, اور اس پاکستان میں تھے. وہ بڑے شاعر ہیں, ان کی نعتیں بڑی شاندار ہیں. تو انہوں نے ایک نعت میں کہا حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطاکار بندوں کے حامی. بڑی عجیب حقیقت بیان کی انہوں نے. تو نرم مزاجی کو اپنائیں. ہر چیز میں ہونی چاہیے نرمی. گھر والوں کے ساتھ نرمی, متعلقین کے ساتھ نرمی. آپ یقین کریں کہ نرمی جو ہے وہ بہت سارے مسائل کو خود حل کر دیتی ہے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے نصیحت کی تھی مخاطب کر کے, ایک دفعہ آ گیا تھا غصہ حضرت عائشہ صدیقہ کو, جوان تھیں, عمر تھی ان کی, تو حضور نے نصیحت فرمائی, عائشہ نرمی اپناؤ. چاہیے اس میں اور ملا دو, اس کو گرم کرنے کا طریقہ یہ. تو عائشہ نرمی کو اپناؤ, کیونکہ نرمی ایسی چیز ہے کہ جب وہ کسی چیز میں شامل ہو جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جب کسی چیز سے نرمی نکل جائے تو اسے وہ عیبدار بنا دیتی ہے. نرمی جو ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض آدمی, ہمیں اس سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی, لیکن جب اس سے بات کرتے ہیں اور وہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے, اس سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ گویا ولی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نرم مزاج ہو. اور یہ جو ہے نا, دکھانے کی نرمی نہیں چاہیے ہر وقت. مطلب سب سے زیادہ اصلی نرمی کی ضرورت پڑے گی گھر میں, گھر والوں کے ساتھ, اور ان لوگوں کے ساتھ جن سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت جن سے واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ سخت رہتے ہیں. تربیت الگ بات ہے, تربیت کے لیے کچھ کہنا, یہ آ جائے گا اسی خانے میں میری بات جو ہے. تربیت کے لیے کچھ کہنا وہ ذمہ داری ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن معاملات میں کسی کے ساتھ ہمیشہ کوئی سختی کرتا رہے, یہ غلط بات ہے. میں بعض بڑے بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں متعین طور پر, جو بہت بڑے آدمی ہیں, بڑے اچھے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, لیکن مزاجاً سخت ہیں, تو ان سے فائدہ کم ہو جاتا ہے. نمبر 15
غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. آپ غور کریں، جب کسی کے بارے میں آپ سے غلطی ہوئی تو دل میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو معمول ہے، عام رواج ہے، وہ کیا ہے، نہ یہ معافی مانگ رہا ہے نہ وہ معاف کر رہا ہے، دوری بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں جمع ہوتی جاتی ہیں. چونکہ بولتے رہتے ہیں، باتیں ہی باتیں جمع ہو جاتی ہیں اور دوری بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر معاملہ جلدی صاف کر، بڑے بھائی مجھ سے تکلیف پہنچ گئی یار معاف کر دو، وہ بھی معاف کر، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ معاف کرے، ہر آدمی کو یہ حکم ہے، تو بس پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ کسی سے بھی صلح کر لینے میں آپ کو سکون کتنا ملتا ہے اور مصیبت کتنی گھٹ جاتی ہے. نمبر 16، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارادے اور ہماری مرضی کے خلاف بات ہو گئی، ہم نے کچھ کرنا چاہا تھا، ہوا کچھ، ہم سمجھ جائیں کہ یہاں ہماری تدبیر کافی نہیں ہوئی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. ہم نے کہیں جانے کا ارادہ کیا اور جس ٹرین سے جانا تھا، جس فلائٹ سے جانا تھا، وہ چھوٹ گئی، ٹھیک ہے بس ہو گئی. اب یہاں راضی رہنا ہے. کوشش کر لی ہم نے، اب راضی ہونے کا نمبر ہے. ہم نے کاروبار کیا، نہیں چلا، اپنی جیسی محنت خوب کی، فائدہ نہیں ہوا، بس یہ تقدیر ہے، اس میں پھر راضی رہنا، پھر بدل دیں، ہم دوسرا کاروبار کر لیں. جو بھی معاملہ ہو، کسی کا انتقال ہو گیا ہمارے عزیز کا جس سے ہمیں بہت محبت تھی، ہو گیا، اب راضی ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا مزاج بنائیں. نمبر 17، نظروں کی حفاظت کرنا. یہ ولایت کے لیے بہت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت، اجنبیات کو دیکھنے. اور اس کا تو آسان معاملہ ہے ہمارے ہاں. جو آدمی بھی مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، گارنٹی ہے نگاہ محفوظ رہے گی. جو نہیں محفوظ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کوتاہی ہو رہی ہے. ہمیں اس میں بہت آسانی سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آ کر کے جی وہ حفاظت نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں جی مراقبہ نہیں ہو رہا. وہ ایسے ہی کہتے ہیں سیدھا سیدھا بالکل، اس لیے کہ وہ تو ایسا ہے جیسے پیٹنٹ دوا ہوتی ہے، لازماً تجربے سے. تو نظروں کی حفاظت. نمبر 18، جوڑ کو پسند کرنا، توڑ کو پسند نہ کرنا. یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. نمبر 19، میں جلدی کر رہا ہوں اب دیر ہو گئی. 19، لوگوں کی دعائیں لینے والا بننا. دعائیں کرانے والا نہیں کہہ رہے، دعائیں لینے والا. ایک ہوتا ہے دعا کرانا کہ جی دعا کر دو، وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے ہو گئی. ایک یہ کہ آپ کسی کو ایسا خوش کر دیں کہ اس کے دل سے دعا نکلے. یہ ہے اصل معاملہ کہ دعا ملے خود سے، دعائیں لینے والے بنے. نمبر 20، عجیب بات لکھی ہے، بیت اللہ سے محبت ہونا. کیونکہ بیت اللہ کی محبت اللہ کی محبت کی فرع ہے. تو اگر بندہ اللہ کے گھر سے محبت کر رہا ہے، وہ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے، تو بیت اللہ سے محبت ہونا بھی ایک خاص وہ ہے. نمبر 21، لا یعنی سے بچنا. بیکار باتوں سے، بے ضرورت باتوں سے بچنا. یہ تو ایسا مرض ہے مسلمانوں میں اور سبھی میں، اتنا عام ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اس سے بچایا کیسے جائے. اور لا یعنی سب سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں. کام اتنے لا یعنی نہیں کرتا آدمی، کام میں تو تھوڑی محنت پڑتی ہے، باتیں کرنے میں سب سے کم محنت سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں، کہہ رہا ہوں میں، سنا ہے ہم نے کہ حقیقت میں تو اچھی خاصی محنت ہوتی ہے. بولنے میں سنا بدن کے 32 اعضاء کام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے بک بک کرتے رہتے ہیں. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ ابھی آتے ہوئے کوئی جگہ دیکھا ظہر کے بعد عصر کے وقت کہ بیٹھک میں لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے اور خوش ہیں بالکل، 8-10 آدمی، اور مسلسل بول رہے ہیں. مجھے حسرت اور حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ کاش ان کو صحیح بات معلوم ہوتی. بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. بہت خراب بات ہے. بیکار کی باتوں سے تو بالکل توبہ کر لیں. میں نے سنایا ہوگا پہلے بھی کہیں، مجھ سے سہسپور میں بعض متعلقین نے کہا کہ آپ یہ زبان کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور ہمارا حال یہ کہ غیبت ہی نہیں چھوٹتی، کیا کریں؟ تو میں نے کہا بولنا بند کر دو. میں نے کہا بولنا بند کر دو. تو وہ بولے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا.
تو میں نے کہا یہی میں کہلوانا چاہتا تھا. کہنا یہ ہے کہ جب کام نہ چلے تب بولو، بس یہ اصول ہے. جب کام نہ چلے تب بولو، یعنی ضروری ہو بولنا، تو انشاءاللہ غیبت سے بچ جاؤ گے، چونکہ غیبت کبھی ضروری نہیں ہوگی. غیبت کے بغیر تو کام چل ہی جائے گا. نمبر 22 معمولات کی پابندی. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. معمولات کی پابندی نہیں ہوتی. میں سب سے کہتا ہوں کسی بھی سلسلے سے تعلق ہو اور کسی بھی شیخ سے تعلق ہو، یہ تبرک کا کام نہیں ہے کہ صاحب ہم تو حضرت مدنی سے بیعت ہیں، ہم فلاں سے بیعت ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا بڑے جو تھے پہلے والے ان کے ہاں تو یہ بھی تھا پھر کہ چلو ایک دفعہ کی اس سے بھی ایک اچھا خاصا اثر ہو جاتا تھا آدمی کی زندگی پر. نام ہی اتنا بڑا آ گیا کہ اب کچھ بولے بغیر چارہ نہیں ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے اکابر تواتر سے سناتے ہیں کہ ان کی صحبت میں جو تھوڑی دیر رہا اس کی زندگی میں اتباع سنت آ جاتا تھا. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ بھی کچھ عجیب ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا مولانا نجم الدین اصلاحی صاحب نے کہ مجھ سے کہا انہوں نے خود کہ ہندوستان میں سید صاحب کے بعد اتنی طاقتور نسبت والی شخصیت نہیں پیدا ہوئی حضرت مدنی جیسی. بہت طاقتور نسبت تھی ان کی بھی. ان کا بھی یہ تھا کہ جہاں چلے گئے علم وہاں مدرسے قائم ہو گئے اور بدعت دور ہو گئی. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، خود کام کرے، معمولات کی پابندی کرے. نمبر 23 کثرت ذکر، اللہ کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ. نمبر 24 علم دین حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں، مزاج بنائیں، جو معلوم نہیں اس کو معلوم کرنے کی علماء کی صحبت میں جائیں، علماء سے سوالات کریں، علم سیکھیں باقاعدہ. ہمارے حضرت نے اسکول نہیں کالج کے زمانے سے علماء کی صحبت، اسکول کے زمانے سے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا فارسی وغیرہ. کالج کے زمانے سے بڑے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا. لاہور میں پڑھتے تھے. خود سناتے ہیں کہ میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں چلا گیا ایک دن، چھٹی کا وقت تھا. مفتی جمیل صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے وہاں پر اس وقت. تو کہتے ہیں میں دارالفتہ میں جا کے بیٹھ گیا اور مفتی صاحب فتویٰ لکھ رہے تھے. بڑے آدمی تھے تو حضرت تھانوی کے لوگوں میں سے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے. کہا جی میں یہاں پڑھتا ہوں کالج میں اور میں کچھ دینی باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں 5 منٹ دے سکتا ہوں تمہیں، پوچھو کیا بات ہے. تو حضرت بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھنا شروع کیا، انہوں نے بتانا شروع کیا اور 2 گھنٹے بات کرتے رہے. وہ سوال کرنے والے کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا الگ. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جب موقع ہو میرے پاس آ جایا کرو. تو 5 سال مسلسل ان کے پاس جاتے رہے، علم حاصل کرتے رہے. تو کوئی بھی آدمی علماء کے پاس جائیے، علم ملے گا. علم ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. حضرت کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلوک کی لائن سے کچھ ترقی کر رہے ہیں اور عالم نہیں ہیں تو بس وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں عالم بننا ضروری ہے، وہ لازم کرتے ہیں بالکل، اور اجازت کے لیے تو بالکل ہی لازم کرتے ہیں کہ عالم بننا. پہلے سے نہیں ہے تو حکمن ہوتا ہے کہ اب پڑھنا ہے، باقاعدہ پڑھواتے ہیں. تو علم دین حاصل کرنا. نمبر 25 آخری بات ہے جو پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے، گناہوں کو چھوڑنا. ظاہر ہے گناہ چھوڑے بغیر تو ولایت ہوتی نہیں، چاہے جتنی ضربے لگا لو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ضربے لگانے سے گناہ نہیں چھوٹیں گے، ارادہ ہوگا تو چھوٹ جائیں گے، یہ فائدہ ہوگا. ذکر کرنے سے گناہ چھوڑنا آسان ہوگا اور ارادہ کرنے سے کرنا پڑے گا اس کا، بس یہ ہے. لیکن آدمی یہ سمجھے کہ بحث تسبیحات پڑھ لینا اصل ہے، یہ بات نہیں ہے. مسئلہ تو ہے شریعت پہ چلنے کا، گناہوں سے بچنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایسی زندگی نصیب فرمائے. مختصر دعا کر لیں. بعض لوگوں نے کہا تھا مراقبہ ہوتا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کریے تو ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ ارادہ کر کے بیٹھیں گے تو بس وہ ہو ہی جائے گا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کچھ تصور، کچھ مبہم باتیں نہیں ہیں. صرف یہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اب جب سوچو گے بیٹھ کے تو سوچا جائے گا، سوچ جائے گا نا. میں اردو میں کر رہا ہوں بالکل. ابھی یہاں موجود ہیں ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا میں بیان میں کہوں گا، یاد آ گیا.
بھائی جب آپ بیٹھ کے یوں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو بھائی اتنا سوچنا ہے آپ کو اور کچھ نہیں کہنا، اعلان نہیں کروانا ہے دل سے کہ آواز آنے لگے باقاعدہ، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بس آپ تو سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک بات کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی دھیان نہیں رہتا، دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو جب یاد آ جائے واپس آ جائے، بس اور کیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے احباب سے کہ لوگ اختیاری چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، غیر اختیاری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ دونوں پہلو، اچھائی میں بھی برائی میں بھی، اس کی دونوں کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ برائی میں تو یہ ہے وسوسے، خیالات غیر اختیاری ہیں، لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور گناہ اختیاری ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے اختیار سے گناہ کرتے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور وسوسے غیر اختیاری چیز ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے ہی خواب غیر اختیاری چیز ہے، اس کو اہمیت دیتے ہیں، عمل اختیاری چیز ہے، اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بس خواب دیکھ لیا تو سمجھتے ہیں آدھے پیغمبر بن گئے اور ولی تو بنی گئے، پکی بات ہے۔ اور مجھے تو ایسا محسوس ہوا، حضرت بھی اس کو فرماتے ہیں، حضرت کے خوابوں کی کوئی اہمیت ہم نے نہیں پائی، بڑے سے بڑا خواب سنا دیجئے، ایسا لگتا ہے جیسے اخلاقاً سن لیا بس، اس کے بعد فرماتے ہیں خوابوں کے چکر میں نہ پڑیے، کام کیجئے، تعبیر بھی نہیں بتاتے حتی الامکان۔ کوئی عالم ہو، کوئی خاص آدمی ہو، بڑا آدمی تو الگ بات ہے، ورنہ عام سالک کو تعبیر بھی نہیں، بس سنا، کہا ٹھیک ہے، عمل کیجئے، کام کیجئے۔ عام مزاج ہے یہ۔ ابھی کی بات ہے، ہم حضرت کے پاس گئے تھے ہندوستان سے باہر، تو گاڑی میں میرے ساتھ محمد اللہ صاحب تھے۔ اب ہم لوگوں کے پاس جو میسج آتے ہیں نا، جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کے میسج 50 اور سینکڑوں روزانہ آتے ہیں، تو محمد اللہ صاحب نے کہا مولانا کچھ میسج میرے پاس جو آئے ہوئے ہیں وہ سنیے۔ میں نے کہا سنائیے۔ کئی سنائے، وہی خواب زیادہ تر۔ اس میں ایک خواب یہ تھا، ایک آدمی نے لکھا تھا کہ حضرت میں خواب دیکھ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا بہت تیز تقاضا ہے، اور میں پیشاب کر رہا ہوں اور بہت تیزی سے پیشاب نکل رہا ہے۔ اس کے بعد جو آنکھ کھلی تو کپڑے بھیجے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس کو جواب دے دیجئے کہ تعبیر پوری ہو گئی۔ تعبیر تو ہو گئی، اور کیا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ مزاج ہے۔ بھلا یہ کوئی خواب ہے، خواب کا سر پیر ہے، ابھی تجھے پیشاب آ رہا تھا، نیند میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کر لیا بستر میں، یہ خواب ہے؟ تو الٹے سیدھے ایسی خواب لوگ دیکھتے ہیں، جانے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، لمبی لمبی چیزیں۔ میں بہت سے لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہوگا، شاید پیٹ خراب ہونے سے بھی خواب الٹے سیدھے نظر آتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ خواب واضح اگر ہے اور اچھے وقت میں دیکھا گیا تو خواب ایسا نہیں کہ شریعت میں بالکل بے اصل بات ہے، جب حدیث میں اس کی اہمیت بیان کی کسی نہ کسی درجے میں ہے، لیکن اس کی علامات ہوتی ہیں، اس کا ایک انداز ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ خواب ہی ہے، اس کے بعد بھی، اس اہمیت کے بعد بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ وحی الہی بن گئی، تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے خواب کی تعبیر کا مفہوم اس انداز سے لینا جیسے میرے کسی کمال کی دلیل ہے، یہ تو شیطانی دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خواب میں کوئی رہنمائی ہو یہ تو ٹھیک ہے کہ صاحب آپ کو رہنمائی ملی کوئی کچھ کرنے کے لیے، جو خواب عمل پر آمادہ کرے وہ اچھا خواب ہے، جو خواب عمل سے روکے وہ غلط خواب ہے، وہ تو شیطان کی طرف سے خواب ہوگا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، لطیفہ ہی سن لیجئے ایک اور، کہ وہ جو بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفاح، بنو عباس کے سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں صفاح، ابو العباس صفاح ہی تو کہلاتے ہیں وہ، تو بہرحال وہ پہلے خلیفہ جب بنے یا مہدی، تو بنو عباس کی حکومت جب قائم ہوئی وہ پہلے خلیفہ بنے اس خاندان کے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، دربان سے کہا کہ صاحب میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دربان نے کہا کہ بہت لوگ ملنے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے سب انعام کے لیے آتے ہیں اور کوئی اور مقصد تو ہوتا نہیں، تو فرصت نہیں ہے، کام کر رہے ہیں، خلیفہ بن چکے اسے کام بھی بہت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خلیفہ کے بارے میں خواب دیکھا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بہت سے لوگ خواب سنا رہے ہیں آ کر۔ اس نے کہا نہیں، اگر تم نے
میری درخواست نہیں پہنچائی تو میں کسی اور ذریعے سے پہنچ جاؤں گا، اور جب خلیفہ میرا خواب سنیں گے تو پھر تمہیں سزا دیں گے کہ تم نے ایسے آدمی کو کیوں نہیں بلایا تھا۔ وہ بیچارہ مجبور ہوا، اس نے پہنچا دیا۔ اب یہ پہنچے خلیفہ کے پاس اور ان سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ 30 سال خلیفہ رہیں گے۔ اب 30 سال کی گارنٹی اگر بادشاہت کی مل جائے تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس نے کہا، خلیفہ نے جو ہے ٹالا اس کو، وہ بھی سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ خواب کا کیا اعتبار ہے، لوگ خواب تو دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اس میں کیا خاص بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، میرا خواب بالکل سچا ہے، اور میرے خواب کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج رات آپ کو خواب میں 30 ہیرے دیے جائیں گے، اگر نہ دیے گئے تو آپ میرا خواب جھوٹا سمجھ لیں، اور کسی کو میرا ذمہ دار بنا دیں کہ وہ مجھے پکڑ کے لائے اگر میں جھوٹا ثابت ہوں، دربار میں لے آئے مجھے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی پکا آدمی ہے کوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے خواب نظر نہیں آیا تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، ضامن بنا دیں آپ کوئی۔ چنانچہ وہ مقرر ہو گیا کہ اگر یہ نہیں آئے تو ان کو بلانا ہے۔ اب اگلے دن خلیفہ نے تو بلایا نہیں، پہنچ گئے خود۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ جی حضور خواب نظر آیا آپ کو؟ تو ٹالا خلیفہ نے کہ نہیں، خواب تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کہ نہیں حضور، آپ کو بتانا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہی خواب نظر آیا جو میں نے بتایا تھا۔ تو خلیفہ نے اقرار کیا کہ ہاں واقعی مجھے خواب میں 30 ہیرے دیے گئے، اور پھر ان کو انعام دیا جو چاہتے تھے وہ۔ یہ تو ہو گیا قصہ۔ اب باہر کسی نے آ کر پوچھا ان سے کہ تم نے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا تھا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ انسانی مزاج ہے کہ جو بات اس کے ذہن میں ڈال دی جائے تو وہ خواب، خاص طور سے خواب کے حوالے سے ڈال دی جائے تو وہ خواب میں نظر آ ہی جاتی ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ وہی بلی کو خواب میں چیچڑ نظر آتی۔ تو لطیفہ بھی ہے لیکن اس میں یہ عبرت بھی ہے، یعنی وہ خواب تھا نہیں حقیقت میں، اس آدمی نے گھڑا تھا اور اس کو اس چیلنج کے ساتھ بتا دیا اور اسے نظر بھی آ گیا۔ تو اس لیے خواب کی بہت زیادہ وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو لمبی ہو گئی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو کرنے کا کام ہے اسے کریں۔ اب اس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ بتائیے، مثلا وسوسے آتے ہیں، مراقبے میں بیٹھے اور دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، تو بھئی ادھر ادھر تو دھیان ہم لوگوں کا نماز میں بھی جاتا ہے، تو نماز تھوڑی چھوڑ دیں گے اس کی وجہ سے۔ بات یہ ہے دھیان ادھر ادھر جائے، جانے دیجئے، وہ گھوم گھام کے پھر واپس تو آئے گا نا۔ جب واپس آ جائے پھر شروع کر دیجئے، پھر وہی کام شروع کر دیجئے، اور جب ارادہ کر کے یہ کام کریں گے تو کم جائے گا اور آہستہ آہستہ وسوسے ختم ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں پکا مولوی ہوں، میں صوفی تو بس میرا اللہ میاں نے لکھوا دیا نام، ورنہ تو میں پکا مولوی ہوں۔ میں آپ کو اس کے بعد یقین دلاتا ہوں پوری دلیل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، کہ مراقبہ جو ذکر کا طریقہ ہے یہ بہت زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اور اس کا زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے، لازماً اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی نظر آتا ہے، دوسرے بندوں کو بھی نظر آتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ بدل رہا ہے، یہ آدمی جو تھا پہلے وہ اب نہیں ہے، یہ بدل گیا ہے۔ تو اس لیے اس کام کو ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔